حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا مغرور کا انجام. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی عمدہ لباس پہنے ہوئے، جی ہی جی میں خوش ہوتا ہوا، بال سنوارے ہوئے، متکبرانہ چال سے چلا جا رہا تھا. فخسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے اچانک اسے زمین میں دھسا دیا اور اب وہ قیامت کے دن تک دھستا ہی رہے گا. قصہ ختم ہوا. محترم ناظرین، اس قصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں سے کسی آدمی کا حال بیان کر رہے ہیں. وہ ایک دن اچھا لباس پہنے ہوئے، بال سنوارے ہوئے، تکبر اور گھمنڈ میں چل رہا تھا. اللہ کو اس کی یہ ادا، تکبرانہ چال پسند نہ آئی اور زمین کو حکم دیا، جس نے اسے نگل لیا اور زمین میں دھنسنے لگا اور صبح قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. زمین بھی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی اور زمین میں دھنستا ہی رہے گا. اس میں عذاب قبر کے ثبوت کی بھی دلیل پائی جاتی ہے. یہ ہے تکبر اور گھمنڈ کا انجام کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کا عبرتناک انجام آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں دھتکارا؟ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں مٹی سے پیدا ہونے والے کو سجدہ کیوں کروں. اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں کیوں دھسایا؟ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے. اس نے اتراتے ہوئے یہ کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے. جی ہاں، تکبر کی وجہ سے ایک انسان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا. اسے تکبر نے ایسا کرنے سے روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لستطعت، تم اپنا ہاتھ اٹھا بھی نہ سکو. چنانچہ وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا. تکبر اور گھمنڈ کی اس کو سزا مل گئی. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کو چھپایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. حق بات رکھی جاتی ہے، اس کا انکار کر دیں، اس کو نہ مانیں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں، کمتر سمجھیں. یہ تکبر ہے. اور انسان کو برائی کا احساس تکبر پر آمادہ کرتا ہے. عہدہ، مال، علم اور دنیاوی جاہ و منصب ایک انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ وہ کیا تھا. معمولی پانی کی ایک قطرہ سے پیدا ہوا ہے.
یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں سمجھائی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر تھوکتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر تھوکا اور اس تھوک میں سے اپنی انگلی پر لیتے ہوئے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یعجزنی ابن آدم وقد خلقتہ من مثل ہذہ، آدم کی اولاد مجھے کیسے عاجز کر سکتی ہے جبکہ میں نے اس کو اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والا انسان تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں بیٹھانے کی ہے کہ ہمیں جو نعمت ملی ہے، اصل میں یہ نعمت چاہے عہدہ کی شکل میں ہو، چاہے دولت کی شکل میں ہو، چاہے علم کی شکل میں ہو، اصل میں عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں محروم کر دے، اس لیے اترانا کیوں کر؟ لہذا وہ لوگ جو اپنے عہدہ اور منصب پر، اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔